کے بعد دوسری آیت، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی موت کو اپنے قریب پائے تو اس پر وصیت کرنا واجب۔ وصیت کیا چیز ہے؟ مال کا احترام، مال کا احترام۔ اب قرآن چیزوں کی تفصیلات میں نہیں جاتا، قرآن تو تقریر نہیں کرتا، کوئی کتاب نہیں لکھتا، ایک آیت میں پورا فلسفہ آ گیا۔ پہلے جان کا احترام، اس کے بعد اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے قریب موت آ جائے تو اس پر وصیت کرنا واجب۔ وصیت کا مطلب کیا؟ وصیت کا مطلب یہ کہ جب تک ایک انسان زندہ وہ اپنے مال کا مالک، ادھر اس کا انتقال ہوگا اس کا سارا مال اس کے وارثوں کا حق بن جاتا، وارث اس کے مالک ہو جاتے ہیں، سوائے چند چیزوں کے جس کی تفصیل آپ کو کتابوں میں ملے گی، لیکن بہرحال مال وارثوں کا ہو جاتا۔ اب اگر ایک انسان اس نے کسی کو قرضہ دے رکھا اور قرضہ معاف بھی نہیں کیا، اگر وہ اسی طرح مر گیا، اس کے بیٹے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ کا پیسہ کہاں کہاں لگا، یہ نقصان مرنے والے کو نہیں ہوا، یہ نقصان اس کی اولاد کو ہوا۔ ایک آدمی کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا، لاکر میں کچھ سامان رکھا ہوا، زندگی میں بیٹوں کو نہیں بتایا، مثلا ڈرتا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مال پہ یہ قابض ہو جائیں، موت قریب آ گئی، واجب کہ جہاں جہاں تمہارا پیسہ محفوظ ہے سب کی اطلاع اپنے وارثوں کو دو، اس لیے کہ جب تک تم زندہ تھے اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہو، لیکن جب تم مر جاؤ گے اب یہ مال تمہارا نہیں۔ اب اگر تمہاری کوتاہی سے کوئی مال ضائع ہو گیا، جہاں تک میری معلومات بینکوں میں ایک بہت بڑا اکاؤنٹ اسی چیز کا ہوتا کہ لوگوں نے پیسے جمع کرائے پلٹ کے نہیں آئے، لاکر استعمال کیے، اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں۔ یہ ان باپ کی غلطی، یہ ان والدین کی غلطی جو اپنی اولاد کو اطلاع تک نہیں دیتے، اور جو نقصان ہو رہا مرنے والے کا نہیں اس کی اولاد کا۔ تو اب وصیت کے حکم کے ذریعے در حقیقت قرآن مال کے احترام کا تذکرہ کر رہا کہ ہر مومن کا مال قابل احترام، حتیٰ یہ کہ ابھی جس کا مال ہوا بھی نہیں، ہونے والا، کیونکہ جب تک باپ کی سانس چل رہی بیٹا اس کا مالک نہیں، شوہر کی سانس چل رہی بیوی اس کی مالک نہیں، اولاد کی سانس چل رہی والدین مالک نہیں، لیکن مالک ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک موت تو اچانک ہوتی، یہ اس کی بات نہیں، یہ اس آدمی کی بات، بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپتال میں بھرتی، اندازہ ہے کہ موت قریب آ رہی، تو جن کا مال ابھی ہے بھی نہیں، ہونے والا، ان کے مال کا اتنا احترام کہ قرآن کہہ رہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وصیت کرو، یعنی ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ عام حالات میں اگر یہ حکم دیا جائے کہ دوسرے کے مال کا احترام کرو تو آسان، لیکن جب کسی کے سر پہ موت آ گئی ہوتی، اس وقت اتنا پریشان ہوتا، گھبرایا ہوا ہوتا، ارے بھائی ہماری زندگی جا رہی ہے، مال جہنم میں جائے، لیکن نہیں، قرآن کہتا کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، دوسروں کا مال ہے، جان تمہاری جا رہی، اپنی جان سے زیادہ دوسروں کے مال کا احترام کرو، دوسروں کے مال کو ادا کرو۔ اسلام کی نگاہ میں مومن کے مال کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ ہم مر رہے ہیں، ملک الموت ہمارے سر پہ کھڑا، قرآن کہہ رہا کہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی، لیکن اس وقت بھی تمہیں دوسروں کا خیال کرنا، حقوق الناس کی معافی نہیں ملے گی، یہ مال کا